حاتم طائی کا نام ہر بندے نے سنا ہوا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ حاتم طائی، اگر عرب کے اندر کسی کی سخاوت کا ذکر ہوتا اور کسی کی سخاوت کی مثال دی جاتی تو یہ کہا جاتا بھی فلاں بڑا سخی ہے جیسے حاتم ہے۔ اب حاتم طائی کا بیٹا وہ بھی صحابی رسول ہے۔ کیوں؟ حاتم طائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے چند عرصہ پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا تھا، اور مذہب میں وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا مذہب کے لحاظ سے، تو ہم اس کو کافر مومن نہیں کہہ سکتے۔ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اس دین پر تھا، توحید پر تھا، کیا اس کے معاملات تھے، لیکن جو اس کا بیٹا تھا حاتم طائی کا، ان کا نام ہے عدی، عین دال اور چھوٹی یہ عدی بن حاتم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا قبیلہ بنو طے کی طرف۔ اب لشکر گیا، لشکر کو فتح حاصل ہوئی، جو قبیلہ بنو طے کے لوگ تھے ان کو شکست حاصل ہوئی۔ یہ ان کے سردار تھے، وہاں سے بھاگ گئے، بھاگ کر روم چلے گئے۔ روم میں چونکہ جو بادشاہ روم تھا وہ بھی عیسائی تھا، وہ بھی نصرانی تھا، ان کی حکومت تھی، تو جب روم چلے گئے، روم کی سلطنت کے اندر چلے گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے علاقے میں تو کچھ سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن جب میں ان کے علاقے میں ان کے وہاں دور حکومت میں گیا تو مجھے وہاں سکون حاصل نہیں ہوا۔ اب ذہن میں خیال تھا واپس اپنے قبیلے میں جا نہیں سکتا، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، وہ لوگ ہمارے قبیلے کے اکثر لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہاں رہوں گا، یہاں مجھے سکون حاصل نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے دل میں یہ خیال کیا، دل میں یہ سوچا کہ میں واپس جاتا ہوں، جا کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں، جانچتا ہوں، اگر تو کوئی نشانی ایسی ملی کہ وہ حق پر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر مجھے معلوم ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تو اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے، دنیا کی لالچ میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سردار بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر میں موقع تلاش کر کے معاذ اللہ ان کو قتل کر دوں گا۔ اب حضرت حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم جو ہیں وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، لوگوں نے مجھے دیکھا تو 3 دفعہ لوگوں نے کہا عدی بن حاتم، عدی بن حاتم، کہ عدی بن حاتم یہاں آیا ہوا ہے، یعنی ایک مشہوری تھی۔ اور یہاں پر ایک چیز وہ مزید میرے ذہن میں آئی، باپ اگرچہ غیر مسلم تھا، باپ مذہب کے لحاظ سے جو بھی تھا، باپ نے زندگی ایسی گزاری ہوئی تھی کہ اولاد کو لوگ باپ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے، کیوں؟ وہ باپ جو تھا سخی تھا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ کی مخلوق پر سخاوت کرنے والا تھا، تو ہمارے لیے بھی یہ چیز مشعل راہ ہے، ہم بھی اپنی زندگی ایسی گزار کے جائیں ہماری وجہ سے اولاد کی عزت ہو، لوگ ہماری اولاد کو جب یاد کریں ان کی بھی عزت کریں، یار اس کا باپ بڑا نیک شخص تھا، اس کا باپ بڑا اچھا تھا۔ جس طرح اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ اولاد ایسا کام کرے کہ اولاد کی وجہ سے والدین کی تعریف ہو، تو ہمیں بھی تو ایسا کام کرنا چاہیے، ہماری وجہ سے اولاد کا بھی نام روشن ہو، لوگ ہماری اولاد کے سامنے ہمارا اچھا نام لے کر ذکر کریں۔ اب جب لوگوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں یا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ عدی یہاں پر آ گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف فرما تھے، کہتے ہیں کہ میں جب حجرے میں گیا چند ایک صحابہ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ حضور کی سادگی دیکھیں، کہتے ہیں لوگوں میں، صحابہ میں بیٹھے ہوئے مجھے یہ محسوس نہیں ہوا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ ہے حضور کی سادگی، کل جہاں مل کر اور جو کی روٹی غذا اسی شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے سادگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہن سہن رکھنا، اچھی گاڑی پاس رکھنا، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بندے کے مزاج میں عاجزی ہونی چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔
اپنے آپ کو برتر سمجھنا نہ شروع کر دے. کیوں؟ وہ جس نے دیا ہے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے، لینے میں اس سے کم ہی وقت لگتا ہے. اب کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں پہچان نہ سکا، سارے ایک جیسے بیٹھے ہوئے. مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، اب کوئی باہر سے آئے گا، ایک تو میں گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو کی وجہ سے مجھے پہچان جائیں گے یہ خطیب صاحب ہیں. لیکن اگر آپ کے امام صاحب ہیں، آپ کے سامنے سادگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بندہ آ کر نیا بندہ نہیں بتا سکتا امام صاحب کون سے ہیں. عاجزی اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ ان کے مطابق رہنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب کہتے جب میں پاس گیا، بیٹھنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تکیہ جس کے ساتھ حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، وہ تکیہ میرے آگے کر دیا کہ ادی اس کے اوپر بیٹھو. اندازہ کرے رب تعالیٰ نے شانیں کیا عطا فرمائی ہیں، دنیا میں مقام کیا ہے. صحابہ جان نثار، جان وارنے والے ارد گرد بیٹھے ہیں، لیکن ایک مہمان کی عزت کیا کی جا رہی ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہے. حضور اس کے سامنے تکیہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، حضور نے اپنا تکیہ پیش کیا کہ اس کے اوپر بیٹھو، عزت بخشی. اب اس کے دل میں خیال آیا کہ واقعی یہ کوئی بندہ متکبر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اس کے دل میں دنیا کی لالچ نہیں ہو سکتی، کوئی منصب کا لالچی نہیں ہو سکتا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلم تسلم، اے عدی اسلام لے آ، سلامتی میں آ جائے گا. کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا انی علی دینی، میں بھی ایک دین پر ہوں، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، عیسائی ہوں. وہ بھی ایک دین ہے دنیا کے اوپر. آپ بھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، آپ بھی کہتے ہیں کہ جو مذہب عیسائیت ہے، جو کتاب ہے انجیل، وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، ایک اہل کتاب مذہب سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو میں الحمدللہ دین پر ہی ہوں. آپ نے فرمایا اسلم تسلم، پھر کہا اے عدی اسلام لے یار، تو سلامتی پا جائے گا. اس نے کہا میں دین پر ہوں. آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا اسلم تسلم، اسلام لے آ، اللہ تجھے سلامتیاں دے دے گا. اس نے کہا میں بھی دین پر ہوں. اب آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عدی تیرے دین کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں. عیسائی تو ہے، انجیل تورات پڑھنے والا تو ہے، تیرے دین کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں. اس نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم سردار ہو، اپنے علاقے والوں سے اور اپنے جو ماتحت ہیں ان سے مال غنیمت میں چوتھا حصہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ کہا ہاں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا تو رات کھول کے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ چوتھا حصہ لینا ہے؟ دین تیرا ہے، کتابیں تمہاری ہیں، لیکن تم سے زیادہ تمہارا دین میں جانتا ہوں. یہ ہے وہ حضور کی شان کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی الامی، یہ نبی ہیں، پڑھے کسی سے بھی نہیں ہے، رب نے علم سارا عطا کیا ہوا. تورات کبھی کھولی بھی نہیں ہے، انجیل کسی سے پڑھی نہیں ہے، زبور کسی سے جا کر سیکھی نہیں ہے، لیکن اہل کتاب سے بڑھ کر رب نے کتاب کا بھی علم عطا فرمایا، پہلی کتابوں کا بھی علم عطا فرمایا، اور پھر کتاب ایسی بھی ساتھ میں عطا فرمائی قیامت تک جس میں سب ہر چیز کا علم موجود ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں اور ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر ان کا رعب طاری ہو گیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا عدی مجھے معلوم ہے کون سی چیز تجھے اسلام لانے سے روکتی ہے. میں نے عرض کی حضور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو سردار کا بیٹا ہے، خود بھی سردار رہا ہے، میرے ارد گرد تم نے جو لوگ دیکھ رہے ہو اکثر ان میں غریب لوگ ہیں، وہ کسی کے پاس ایک کپڑا ہے پہننے کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اچھا نہیں سمجھتے. اصل میں ان کے علم میں کمی ہے، کبھی پڑھا نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے، ہمیشہ مخالفت کی باتیں سنی ہے. کبھی ان کی تاریخ کو پڑھیں تو صحیح کہ وہ ایک ایک لباس پہن کر، اور وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک صحابی سلام پھرتا فوراً اٹھ کر چلے جاتے، سلام پھرتا فوراً اٹھ کے چلے جاتے. صحابہ نے کہا حضور اس کو پوچھے تو صحیح، کون سا کام ایسا ہے سلام ہوتے ہی اٹھ کر چلا جاتا ہے. نماز اگلی ہوئی، سلام پھیرا، اٹھنے لگے، حضور نے فرمایا بات سنو، وجہ کیا ہے؟ سلام پھرتا ہے ساتھ ہی اٹھ کر چلے جاتے ہو. عرض کی اب یہ بات سننے والی ہے،
ہمارے پاس کیا کچھ ہے، ان کے پاس کیا کچھ تھا، لیکن ایمان میں وہ کتنے مضبوط تھے۔ عرض کی حضور میرے پاس ایک چادر ہے، میری بیوی کے پاس ایک چادر ہے، اور خواتین کے لیے تو 2 چادروں کا ہونا ضروری ہے، ایک تہبند کے طور پر وہ باندھ لیتی، دوسری اپنے باقی جسم پر لے لیتی، اور مرد حضرات تو بعض ایسے ہوتے جن کے پاس صرف ایک چادر ہوتی جس سے وہ تہبند باندھتے۔ عرض کی حضور میری بیوی اس وجہ سے جماعت میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی، میں سلام پھرتے ہی اس لیے گھر جاتا ہوں کہ نماز کا وقت زیادہ آگے نہ چلا جائے، میں جا کر اپنی دوسری چادر اسے دیتا ہوں تاکہ وہ پہن کر نماز ادا کرے۔ یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں ان حالات میں جنہوں نے حضور کو مانا ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کالے کپڑے پہن کر کسی جگہ بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ صحابہ معاذ اللہ لالچ سے مسلمان ہوئے تھے، تو اس بندے کی جہالت پر رویا ہی جا سکتا ہے، جس نے نہ حالات پڑھے نہ واقعات پڑھے کہ وہ کیسی کیسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کتنے مومن تھے؟ کیا حضور سردار بن گئے تھے؟ کیا تخت لگ گئے تھے؟ دربار بن گئے تھے جو لالچ میں آ کر مسلمان ہوئے؟ وہ تو وہ لوگ تھے تاجر ہو کر جب مسلمان ہوئے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکے کی مالدار خاتون ہے، مومنہ ہوئی، پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ اللہ اس کے رسول کی راہ میں دے دیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے میرے محبوب کے لیے، ان قریب میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضرت عدی، آپ فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ عدی تم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے کہ میرے ارد گرد یہ ماڑے بندے بیٹھے ہیں، لباس ان کا اچھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا آج اچھا نہیں ہے، لیکن یہ 3 باتیں میری یاد رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ آپ نے فرمایا حیرہ کو جانتے ہو وہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی سنا ہوا ہے، میں کبھی گیا نہیں ہوں وہاں پہ۔ آپ نے فرمایا کہ کوفہ کے اندر ایک مقام ہے جس کو حیرہ کہتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جسے آج نجف کہتے ہیں، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ کا مزار ہے، آپ رہے، آپ شہید کیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حیرہ سے ایک خاتون بڑھیا عورت چلے گی، اس کے پاس سونا ہوگا، زیورات ہوں گے، مکے کی طرف آئے گی، پورے رستے میں اس کو کوئی بندہ بھی روکے گا نہیں، نہ کوئی چوری یا ڈکیتی ہوگی۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا رب تعالیٰ میری امت کے لیے کسریٰ کے خزانے کھول دے گا۔ کہتے جب یہ بات کہی میں نے کہا کسریٰ، میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں یہاں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے کہوں یہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں میں اور آپ مل کے امریکہ فتح کریں گے تو ہنسنے والی بات ہی محسوس ہوگی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہوں چند مہینوں بعد یا 2-4 سال کے بعد آپ میرا بس ساتھ دیں اور میں نے روس فتح کرنا ہے، تو آپ نے باہر جا کے یہ کہنا ہے خطیب صاحب کا دماغ ذرا خراب ہوا ہے، کیسی باتیں کرتے، اتنی بڑی بڑی باتیں۔ اب حضور بیٹھے ہیں، چند صحابہ ہیں، سارا عرب بھی ابھی مومن نہیں ہوا، سارا عرب ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو حضرت عدی کہتے ہیں کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ، وہ سپر پاور جس نے روم کی سپر پاور کو شکست دی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ اس کے خزانے میری امت کے لیے کھول دے گا۔ تیسری بات، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ایک بندہ اپنا مال گھر سے لے کر نکلے گا کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جا کر لوگوں سے پوچھے گا بھئی زکوٰۃ لے لیتے ہو، صدقہ لے لیتے ہو، مال اتنا عام ہو جائے گا لیکن اس کو کوئی صدقہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، آپ فرماتے ہیں میں نے وہ بھی وقت دیکھ لیا، حضور کی بات وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی کہ حیرہ سے ایک عورت چلی، مکے تک آئی، اس کو پوچھا کہاں سے آئی ہو، اس نے کہا حیرہ سے۔ اکیلی آئی ہو، ساتھ نہ کوئی مرد نہ ساتھ کوئی عورت، اکیلی آئی ہو؟ ہاں اکیلی آئی ہوں۔ کسی نے رستے میں روکا نہیں؟ اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں روکا۔ یہ خلفائے راشدین کا دور تھا۔ اور دوسری نشانی کہ کسریٰ اللہ نے فتح کیا، ایران کو فتح کیا، فارس فتح کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ان لشکروں میں نے بھی جا کر جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے وقت کی 2 سپر پاوروں پر اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کیوں؟
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس رب نے محبوب کو ہدایت دے کر دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یا اللہ صرف ہدایت کے لیے، اس دین کو عروج بھی ملے گا کہ نہیں؟ رب فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین کلی، قرآن میں آج بھی یہ چیلنج ہے۔ رب فرما رہا ہے یہ سارے دینوں کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مختلف مقامات پر یہ الفاظ آتے ہیں، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی سمجھیں، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کریں، اگرچہ جتنا مرضی زور لگا لیں، رب نے اسلام کو فتح دے کر ہی